अस्सलाम वालेकुम। दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बुत्तराश मदीहा हाशमी इसकी आखिरी किस्त के साथ हम लोग हाज़िर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सभी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने अपना सर सफ़ेद लिबास वाले के ज़ानों पर रखा और बेख्तियार आँखें मूंद लीं। न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे। उसे लगा वो सदियों से इस गम से महरूम था। वो कितनी रातें इसके बगैर गुजार कर आया था। सफेद सफेद लिबास लिबास वाला इंसान उसकी सिसकियां महसूस कर रहा था। लंबे रास्तों के मुसाफिर बहुत से देखे उसने, मगर इस मुसाफिर का सफर उसकी उम्र निगल गया। अब कुछ नहीं बचा था। सफेद लिबास वाले ने अपना हाथ उसके बालों पर रखा। खामोशी को समझने वाले लफ्जों के मोहताज नहीं होते, मगर बाज़ औक़ात खामोशी इंसान के अंदर भी सन्नाटे भर देती है। बारिश तेज़ी से बरस रही थी। दरख्त की सतून से टेक लगाकर वो खामोशी से भीग रही थी। मारगला के जंगलों में सन्नाटा था, मगर पानी का शोर सुनाई दे रहा था। इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका था। उसके सामने मोना का चेहरा घूम रहा था। अपनी 6 साल की बेटी को वो छोड़ आई थी, सिर्फ रुसवाई के खौफ से। उसने खुद से सवाल किया और एकदम सीधी होकर बैठी। इज्जत और जिल्लत तो खुदा देने वाला है, फिर वो क्यों डर गई? इसका ईमान अभी भी कमजोर था। वो डर गई थी। उसे जिब्राइल का सामना करना चाहिए था। वो गवाह था इसके किरदार का। बिना सोचे समझे कैसे वो सब कुछ छोड़कर आ गई। मोमना बड़ी होकर क्या सोचेगी? उसके दिमाग में हथौड़े बरसने लगे। अपने हाथों से खुद को एक बार फिर दागदार कर आई थी। कौन यकीन करेगा? अब वापस गई तो जिब्राइल कबूल करेगा? उसका सांस बंद होने लगा। सारी जिंदगी वो खुद को मजबूत समझती रही, मगर इससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं था। वो बेख्तियार उठी, मगर लड़खड़ा कर गिरी। हथेली में 2 इंच का कांटा घुस गया। दर्द की शिद्दत से वो कराह उठी, मगर उस दर्द से कई गुना ज्यादा दर्द उसके दिल में था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जमीन पर सर रखकर वो शिद्दत से रो रही थी। कैसे गुजारूंगी अपनी जिंदगी जिब्राइल के बगैर? कैसे सांस लूंगी? उसके गले में शदीद दर्द उठ रहा था। दिल गम से फटा जा रहा था। हाथ का दर्द वो भूल चुकी थी। मुझ पर जब जब बुरा वक्त आया मैं भाग गई। मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ जो हालात का सामना नहीं कर सकती। मैंने हमेशा अपना सोचा। मैं खुद गर्ज हूँ। कोई माँ अपनी 6 साल की बेटी कैसे छोड़ सकती है? लानत हो मुझ पर, मुझ जैसी माँ पर। वो एकदम खामोश हो गई। आंसू लम्हे भर कर रुक गए। फिर उसके चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। खून अपना असर तो दिखाता है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और मैंने अपनी बेटी को। आंसू का रेला फिर आंखों से बहने लगा। मैं ना अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी माँ। फिर कितनी ही देर वो रोती रही। फजर का वक्त आ गया। उसके कपड़े कीचड़ आलूद थे। सर्दी से जिस्म सुन्न हो चुका था। होंठ नीले पड़ गए। निढाल सी वो उठी, लड़खड़ाती हुई चलने लगी। वो सोच रही थी उस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएगी, मगर जिब्राइल के पास नहीं जाएगी। इससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। सड़क पर आई तो इकलौती कार जा रही थी। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वो जिब्राइल की कार है। उसने सर झटका। शहर का वक्त था। उसका रुख दारुल अमान की तरफ था। वहाँ एक बार वो जिब्राइल के साथ गई थी, मगर तब उसकी हैसियत कुछ और थी। इसके पाँव में फिर एक बार फिर जख्मी हो गए। 3 घंटे मुसलसल चलने के बाद वो दरवाजे के सामने थी। ऊपर पूरे बड़े हरूफ में लिखा हुआ था। यतीम खाने से भागकर उसने एक लंबा सफर काटा था और फिर वापस उसी जगह आ गई। उसने अंदर कदम रखा। चौकीदार उसके करीब आया। कौन हो बीबी? ये सवाल उसे निश्तर की तरह लगा। अगर वो पर्दे की हालत में जिब्राइल के साथ बड़ी सी गाड़ी में आती, क्या तब भी उससे यही सवाल होता? हरगिज नहीं। तब वो मिसेस जिब्राइल कहलाती। मगर अब बेसहारा हूं दुनिया में। ये अल्फाज कहते हुए दिल कितना दुखा था, ये सिर्फ वही जान सकती थी। 1 घंटे बाद वो एक कमरे में सिंगल बेड पर बैठी हुई थी। उसे साफ लिबास दिया गया था। उसने अपना लिबास, अंगूठी और चादर अलमारी में रख दी। शायद वो कभी दोबारा इन्हें इस्तेमाल न करे। सादे कॉटन के सफ़ेद सूट में उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी था। औरतें उसे देख रही थी। हर किसी के चेहरे पर एक कहानी थी। हर इंसान एक खुली किताब जैसा था। उसकी आंखें खाली थीं। से आंखों में अब कोई चमक नहीं रही थी। दिन से रात और रात से सुबह हो गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।
اگر اس کے ہاتھ میں وقت کی کوئی چابی ہوتی تو وہ وقت میں پیچھے چلی جاتی، جہاں جبرائیل تھا، زرغام تھا اور مومنہ۔ اس نے اپنا نام جنت بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نام بدلنے کی عادت تھی۔ اب وہ عورتوں کے ساتھ گھلنے لگی تھی۔ وہ ان کی کہانیاں سنتی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ اس کا غم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سب کی سنتی تھی، مگر اپنے بارے میں کبھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سن لینا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سننے والا نہیں تو آپ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ چند دن گزر گئے۔ ایک دن اس نے جبرائیل کو دیکھا۔ وہ نگران سے بات کر رہا تھا۔ کئی لمحے ایسے تھے کہ اس نے اپنے دل کو رکتا ہوا محسوس کیا اور کئی لمحوں میں اپنے دل کو آخری حد تک دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ وہ باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کتنی ہی دیر اندر بیٹھ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ باہر سے بجنے لگا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ اس کا سامنا جبرائیل سے نہ ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ماہم تھی۔ یہ لڑکی سب سے کم عمر تھی۔ خوبصورت نکوش، گوری رنگت اور لمبی قامت کی لڑکی تھی۔ آپ کب سے اندر ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ روح نے بروقت خود کو سنبھالا، اسے مطمئن کر کے باہر آ گئی۔ جبرائیل کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنے سنگل بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دوسرے بیڈ پر ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی دوسری عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی توجہ ان کی جانب کر دی۔ آج کل کے زمانے میں کون کسی کے لیے خوار ہوتا ہے؟ جبرائیل کو صاحب کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آخری بار آئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ۔ چہرے سے آسودگی جھلکتی تھی، مگر اب تو لگتا ہے صدیوں سے جاگ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ان کی بیوی کو، پردے کی پابند تھی اور مزاج کی بھی اچھی تھی، پھر کیسے وہ انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ دوسری عورت تعصب سے کہہ رہی تھی۔ روح کے دل پر شدید ضرب لگی۔ جبرائیل اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ اسے ایک لمحے میں چھوڑ آئی تھی۔ مجھے یہ لڑکی مشکوک لگتی ہے، وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ روح نے آنکھیں موند لی۔ وہ کب لوگوں کی پرواہ کرتی تھی، مگر زندگی کی سب سے بڑی وہ غلطی کر آئی تھی۔ جدائی کے خوف سے اسے خود چھوڑ کر آ گئی۔ چند دن مزید گزر گئے۔ ماہم کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ ایسی تھی، لوگ خود بخود اس کے قریب آ جاتے۔ یہاں کا ماحول اچھا تھا۔ ایک رات وہ بستر پر خاموش لیٹی تھی۔ نیند اب بھی نہیں آئی تھی اسے۔ ایک دم سے دل بہت بری طرح گھبرایا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے مومنہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر لمبی راہداری تھی اور الگ سے عبادت کرنے کے لیے ہال بنا ہوا تھا۔ وہ وضو کر کے ہال میں آ گئی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مگر وہ دعا سے محروم رہی۔ وہ مانگنا چاہ رہی تھی، مگر لبوں پر کوئی حرف دعا نہیں تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہ رونے لگی۔ وہ اپنی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہچکیاں بلند ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر سجدے میں جھک گیا۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں مغرور نہیں ہوں۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ سسکیاں دم توڑ رہی تھی۔ اب آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ کہیں دور ہوا کی رفتار کے ساتھ اس کے کانوں میں مدھم مدھم خاموش سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور پوری یکسوئی سے سننے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ اتنی مدھم آواز شاید ہی کسی کو سنائی دیتی، مگر اس کی قوت سماعت اچھی تھی۔ وہ ہال کے دوسرے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دروازہ بیک سائڈ پر کھلتا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، مگر پھر رک گئی۔ آوازیں اب صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی آواز نیچے رکھو، سامنے کوئی مرد تیز آواز میں بولا تھا۔ اس کے سامنے کوئی اور بھی تھا، مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا، شاید وہ کوئی لڑکی تھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرو گے، تم نے دھوکہ دیا مجھے۔ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ پہچان گئی تھی۔ یہ آواز ماہم کی ہے۔ وہ سب کو پہچان لیتی تھی۔ وہ سوچ پڑھ لیتی تھی، مگر جبرائیل کے معاملے میں روح ڈرپوک تھی۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتی تھی۔ اس ڈر نے اس کا سب کچھ نگل لیا۔ تم سے شادی کروں گا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے ایک بار کہنے سے تم نے اپنی عزت مجھے سونپ دی، کل یہ کام کسی اور کے لیے بھی کر دو گی۔ وہ پھنکار رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جو الفاظ اس نے کہے، روح کا دماغ ہلا گئے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ پلٹ آئی۔ کچھ دیر بعد ماہم بھی اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں خالی۔ روح نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت وہ ماہم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے پاس آئی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے عجیب سا سوال کیا، جنت تم شادی کر لو، ابھی تو تم جوان ہو اور خوبصورت بھی۔ روح نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس آدمی کے الفاظ دہرا رہی تھی، میری نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ تم اتنی نمازیں کیوں پڑھتی ہو؟
माहम ने बेजारी से पूछा। रूह ने पलट कर उसे देखा, फिर नरमी से जवाब दिया, नमाज हम पर फर्ज है। माँ, मैं सिर्फ वही अदा करती हूँ जिसके अलावा वो थोड़ा सा करीब आए। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा स्याह पड़ा, मगर अगले ही पल वो संभल गई। सैफ तुमसे शादी करना चाहता है, वो तेजी से बोली। रूह के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। कौन सैफ? उसे गुस्सा आया। यहाँ एक ही मर्द है जन्नत। इस बार वो तल्ख हुई। दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना माहम। उसने सुर्ख आंखों से उसे देखा और फिर तेजी से चली गई। माहम ने दोबारा कोई बात नहीं की थी। 2 दिन बाद वो अंदर आई तो माहम उसकी अलमारी के पास खड़ी थी। इस वक्त तमाम औरतें इमारत के दूसरे हिस्से में कढ़ाई कर रही थी। इस वक्त माहम का यहाँ क्या काम हो सकता है? उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बहाना बनाती कमरे से निकल गई। रूह ने अलमारी खोली। उसकी चीजें मौजूद थी। कुछ दिन मजीद गुजर गए। माहम की हरकतें उसे कुछ अजीब लग रही थीं। रात के आखिरी पहर उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसे हिलाया हो, मगर वहां कोई नहीं था। उसकी नजर दरवाजे तक गई। माहम स्याह चादर ओढ़े कमरे से निकल रही थी। नींद से बोझल आंखों के बावजूद वो पहचान गई। माहम ने उसकी चादर ली है। वो बिस्तर से उठी, अपनी चादर उठाई और बिना जूते पहने वो कमरे से निकली। माहम पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रूह को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दबे कदमों उसके पीछे चल रही थी। उसे एक बात अजीब लगी। माहम ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, ना ही उसकी चाल में तेजी थी। वो पुरसकून तरीके से चल रही थी। अब वो गेट के पास पहुंच चुकी थी। उसने गेट खोला और बाहर निकल गई। रूबी कुछ देर बाद बाहर आई। सड़क खाली थी। वो थोड़ा और आगे आई। अगले ही पल सर में पड़ने वाली शदीद सरब ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें धुंध आ गईं। चंद पल में ही वो होश गंवा बैठी थी। उसने हल्की सी आंखें खोली। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसने सर के पीछे हाथ रखा। शायद जख्म हो चुका था। वो उठकर बैठी। हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसने सुनने की कोशिश की, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा। ये एक बंद कमरा था। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। सिर्फ दरवाजा था, जो कि बंद था। उसका दिमाग काम करने लगा था। वो पलंग से उठी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। उसने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो बाहर से बंद था। वो वापस पलटी। कमरे में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगी जिसे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके, मगर कुछ नहीं था। दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा था। वो दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। दिल धड़क रहा था। उसे अचानक याद आया, इसके बालों में हेयर पिन्स लगी हुई हैं। उसने तेजी से 2 पिन्स उतार कर इन्हें अपनी उंगलियों में फंसा लिया। अब दरवाजे का ताला खोल रहा था। दरवाजा खुला और सैफ तेजी से अंदर आया। रूह ने अपना पाँव आगे किया। वो ठोकर खाकर नीचे गिर गया। बिना वक्त ज़ाया को उसने वो पूरी पिंस कुव्वत के साथ उसकी गर्दन में मार दी। वो चीखने लगा था। रूह तेजी से बाहर निकली थी। दरवाजे से बाहर आके उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ये छोटी सी आबादी थी। चंद घर थे बस। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने वाहिद गेट था। न जाने उसे क्यों लगा वो खुला होगा। उसने गेट खोला तो वो खुला हुआ ही था। वो तेजी से अंदर आई और उसे बंद कर दिया। उसने पलट कर देखा। सफेद लिबास में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसे हैरत से देख रही थी। माफ कीजिएगा, मैं अंदर आ गई। बाहर मेरी जान को खतरा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं भागते भागते यहाँ आ गई। वो तेजी से बोल रही थी, मगर वो औरत खामोशी से उसे देख रही थी। सैफ के घर से भागी हो? वो औरत सुकून से बोली। रूह नासमझी से उसे देखने लगी। कुछ देर में वो उसे कमरे में ले आई। उसे साफ लिबास दिया। सर के जख्म पर दवा लगाई और उसके पास बैठ गई। सारा मोहल्ला जानता है वो कितना बेगैरत है। यतीम खाने से खूबसूरत लड़कियां लेकर आता है। बहुत कोशिश की सबने उसे जेल भिजवाने की, मगर हर दफा सबूत नहीं मिलता। वो इसके सामने चाय बिस्किट रखते हुए बोल रही थी। आपको डर नहीं लगता? आप दरवाजा खुला रखती हैं। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे जवानी में डर लगता था। अपनी जवानी से, भूख से और अपनी औलाद से। अब मेरे पास तीनों ही नहीं। मगर ऊपर वाली मंजिल में कुछ लड़कियां हैं। वहां अलग से दरवाजा लगाया है। इसको मैं ताला लगवाती हूँ। वो खिड़की के पर्दे बराबर कर रही थी। वो सिर्फ यहाँ पर भी तो आ सकता है। वो यहाँ नहीं आता। क्यों? मेरी सहेली का बेटा है। मैंने ही पाला है। इसे 4 साल का था। उसने एक लड़की को छेड़ा था। मैंने उसे चौक में बिठाकर धर्रे मारे थे और घर से भी निकाल दिया। अब सोच रही हूँ इसका कोई बंदोबस्त करूँ। कुछ देर दोनों खामोश रहीं, फिर रू ने पूछा, आप अकेली रहती हैं? उसने बिस्किट तोड़ा। उसे भूख लगी हुई थी। मेरे साथ 10 लड़कियां हैं, तुम्हें मिलाकर 11।
کہ اب بھی پوچھو گی میں اکیلی ہوں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ روح نے غور کیا ان کے گال میں گڑھا پڑتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں رشک سے دیکھا۔ ابھی بھی ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ اپنی جوانی میں یہ کس قدر حسین ہوں گی۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ آج اس کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ پرندوں کی خوبصورت آوازیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اب لڑکیاں باری باری نیچے آنے لگی تھی۔ وہ باہر نکلی تو سب اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے گرد جمع ہو گئی۔ سب کی پسندیدہ نظریں اس پر تھی۔ وجہ اس کی ایک ہی تھی، اس کی بے تحاشا خوبصورتی۔ ایک لڑکی اس کا نام پوچھ رہی تھی۔ اس سے کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ اس کا نام صالح ہے۔ اب تم چلو جلدی جلدی کام ختم کر کے کڑھائی شروع کرو۔ مال شام تک لینے آ جائے گا وہ کمبخت۔ پودوں کو گوڈی کرتے ہوئے وہ بول رہی تھی۔ روح کو سمجھ نہیں آئی تھی انہوں نے اس کا نام صالحہ کیوں بتایا۔ خیر جو بھی تھا، اپنا نام بتانا ہمیشہ سے اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ یہ بڑا سا گھر تھا جس کا آدھا حصہ پودوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبزیاں، پھول اور بکریاں اماں کو بہت پسند تھی۔ وہ بھی ان کا نام نہیں جانتی تھی، نہ ہی کبھی پوچھا تھا۔ سب انہیں اماں کہتے تو وہ بھی اماں کہنے لگی۔ ایک دن وہ صبح گھر سے نکلے اور شام تک واپس نہ آئی۔ سب پریشان تھے، اس طرح وہ کبھی گئی نہیں تھی۔ رات کے 8 بجے پولیس کے سائرن سنائی دیے۔ وہ چھت پر گئی۔ مین روڈ پر پولیس سیف کے گھر سے اسے دھکے مارتے ہوئے نکال رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا۔ اتنی دیر میں گیٹ کھولا، سب نیچے بھاگتی ہوئی آئی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے جب میں گھر سے نکلوں تو دروازہ بند رکھا کرو۔ گیٹ کو بند کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ سب دیوانہ وار ان کی طرف لپکی اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کوئی ان سے لپٹ رہی تھی، کوئی حال پوچھ رہی تھی۔ وہ بس ہنستی جا رہی تھی۔ روح یہ منظر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جھڑیاں تھیں، مگر چہرہ صحت مند تھا۔ ان کے دونوں گالوں کے گڑھے نمایاں تھے۔ بال آج بھی لمبے تھے مگر پتلے رہ گئے تھے۔ سر کے اوپر والے بال سفیدی اور نیچے والے سیاہ تھے۔ وہ سب کو جواب دے رہی تھی، ساتھ ساتھ تسلی بھی۔ پھر وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ روح خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں اس دن سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ آج وہ قابو آ گیا۔ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، منشیات بیچتا ہے۔ اس کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور بھاری تعداد میں پاؤڈر پولیس کی ریڈ پڑی تھی۔ سب برآمد ہو گیا۔ یتیم خانے والوں نے بھی اس پر پرچہ کٹوا دیا، اور میں نے بھی۔ روح ابھی بھی خاموش تھی۔ وہ بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چلو اب اپنے اپنے کمروں میں، اور دروازہ اچھی طرح بند کر لینا، اور عشاء کی نماز پڑھ کر سونا۔ اس وقت تو شیطان تم لوگوں پر حاوی ہوا ہوتا ہے۔ تم میں سے ایک بھی عشاء نہیں ادا کرتی۔ ان کی آواز دور جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ باقی سب بھی چلے گئے۔ اس نے نماز ادا کی اور نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے میری بیٹی سے ملا دینا۔ مرنے سے پہلے جبرائیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو راستہ میں نے اپنے لیے چن لیا ہے اسے آسان بنا دے۔ مجھے صبر عطا فرما۔ آمین۔ اس نے جائے نماز اٹھا کر طے کیا اور اندر آ گئی۔ اماں بستر پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے پھر ان کا چہرہ دیکھا۔ اتنا شناسا سا لگتا تھا جیسے وہ پہلے بھی ان سے مل چکی ہوں، مگر کہاں۔ وہ ان کے پاس آ گئی۔ آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ وہ سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا ایک شاگرد ASP ہے، اس نے یہ سب کیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ آپ نے اسے پالا تھا۔ وہ ان سے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں بہت چمکتی تھی۔ دکھ ہوا تھا، مگر اس کی حرکتوں پر۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی۔ کسی اپنے سے دور ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔ روح کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا کچھ؟ اس کے سوال پر اس کا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ آپ نے میرا نام صالحہ کیوں بتایا سب کو؟ اس نے بات بدل دی۔ اچھا، تو تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ وہ ہنسی تھی۔ ہنستے ہوئے ان کا پورا وجود لرزتا تھا۔ وہ بات بات پر دل کھول کر ہنستی تھی، نہ جانے کیوں۔ میرا نام زہرا ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں۔ 8 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں میری شادی نور محمد سے ہو گئی، جو امام مسجد تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ میں بہت خوش تھی، اس قدر حسین انسان کو پا کر، اور سب سے بڑھ کر وہ خوب سیرت تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر ہم اولاد سے محروم تھے۔ مجھے اولاد کی کمی پریشان رکھتی تھی۔ نور مجھے تسلیاں دیتے، مگر میرا دل کسی طور نہیں خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح 11 سال گزر گئے۔ میں مکمل نا امید ہو چکی تھی، مگر نور نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا میں امید سے ہوں۔ وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن تھا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ ہم نے اس کا نام صالحہ رکھا۔ نور نے اس کی پیدائش پر گاؤں کے ایک ایک گھر میں مٹھائی بانٹی تھی۔
دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا۔ ہماری بیٹی 3 سال کی ہو گئی۔ وہ بالکل میری طرح تھی، مگر مجھ سے زیادہ کشش تھی اس میں۔ دیکھنے والی کی نظریں خود سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن نور پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، گاؤں کی ایک عورت ان سے محبت کی دعوے دار ہے، ان کے انکار پر دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن نور نے مجھے پرسکون کر دیا۔ مگر ہماری بدقسمتی کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے آ کر کسی نے بتایا کہ نور کو گاؤں والے مار رہے ہیں۔ میں تیزی سے گھر سے نکلی۔ گاؤں کے چوراہے پر انہیں لوگ پتھر مار رہے تھے۔ ان پر زنا کا الزام تھا۔ میں ان کی ڈھال بن گئی، ان کے حصے کے پتھر کھائے، ان کے حق میں گواہی دی، مگر سب بیکار تھا۔ میرا شوہر غیرت مند تھا، وہ شرمندگی سے ہی مر گیا۔ گاؤں والوں نے مجھے قبرستان میں جگہ نہیں دی۔ میں سارا دن ان کی لاش کو گھسیٹتی رہی، ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کر پھرتی رہی۔ شام کے وقت گاؤں سے باہر میں نے مشکل سے انہیں دفنا دیا۔ رات کو واپس آئی تو میرے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ مجھے گاؤں بدر کر دیا۔ ہم 2 دن سے بھوکے تھے۔ میں بس میں بیٹھی، مگر میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی سونی کی بالیاں اتار دی۔ میری بیٹی بھوک سے نڈال تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے کھانا مانگا، مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں نے اپنی روتی بلکتی بچی کو یتیم خانے کے باہر چھوڑ دیا اور خودکشی کرنے لگی۔ مگر ایک مہربان انسان نے مجھے بچا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے گھر اس کی ماں بھی تھی۔ میری عدت کے دن تھے۔ میں نے اس سے کہا میری بیٹی واپس لا دو۔ 2 دن بعد اس نے بتایا کہ یتیم خانے کے باہر 3 دن پہلے ایک بچی کی لاش ملی تھی اور انہوں نے دفنا دی۔ اس خبر نے میرا دل مردہ کر دیا۔ وہ مجھے میری بیٹی کی قبر پر لے گیا۔ میں بہت روئی تھی۔ پھر عدت کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری زندگی ایک بار پھر اچھی گزرنے لگی۔ میری ایک بہت اچھی سہیلی بن گئی۔ سیف اس کا بیٹا ہے۔ اس کی وفات کے بعد میں سیف کو اپنے ساتھ لے آئی۔ چند سالوں بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ سارا گھر ویران ہو گیا۔ اب یہ بے سہاروں کا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میری بیٹی مری نہیں تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ روح نے ان کا چہرہ دیکھا۔ تم جب میرے دروازے پر آئی تھی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ تم بالکل میرے جیسی ہو۔ وہ اب رو رہی تھی۔ روح شوق زدہ سینے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس لیے ان کا چہرہ اتنا اپنا اپنا لگتا تھا؟ وہ رونے لگی تھی۔ اماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ وہ خوش تھی۔ اسے ماں مل گئی تھی۔ 10 سال اس کی زندگی کے خوبصورت گزر گئے۔ لوگ اسے صالحہ کے نام سے جانتے تھے۔ ماں مزید ضعیف ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی، ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب چند عورتیں تھیں۔ پھر ایک دن اچانک وہ اسے دوبارہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بار پھر وہ اکیلی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ بازار گئی کسی کام کے لیے، مگر کچھ لوگوں نے اچانک سڑک پر ہنگامہ شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں توڑنے لگے، ٹائر جلانے لگے۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی شیلنگ جاری کر دی۔ آنسو گیس استعمال کرتے تھے۔ روح پوری طرح گھبرا گئی۔ اچانک سے اس کے سر میں کچھ آ کر لگا تھا۔ وہ اسی پل سڑک پر بیٹھ گئی۔ خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ ہر طرف دھواں تھا، شور تھا۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا اور ایک اسے ڈنڈا لگنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر سب دھندلا گیا۔ اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے 24-25 سال کا جوان آفیسر ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس نے روح کو اپنے حصار میں لیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اسے بھی پتھر پڑ رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اسے بچا رہا تھا۔ جلدی وہ اسے گاڑی میں لے آیا اور پانی کی بوتل نکال کر اس کے منہ سے لگائی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، امی، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اس نے رومال نکال کر اس کے زخم پر رکھا۔ روح نے نیم کھلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے لگا جبرائیل اس کے سامنے تھا، مگر وہ زرغام تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ان کی آنکھ کھولی تو کوئی شور نہیں تھا، کوئی دھواں نہیں تھا۔ پھر اسے آواز سنائی دی، میں دیکھ لوں گا۔ گالی، تمہیں جیسا بول رہا ہوں وہ کرو، مجھے اس گالی کا انکاؤنٹر چاہیے۔ سینئر کی بات مت کرو، میرے آنے تک اس کو مارتے رہو۔ وہ مسلسل گالیاں نکال رہا تھا۔ روح کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ زرغام ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس قدر بےہودہ گالیاں! وہ اب اس کے پاس آیا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آپ مر چکی ہیں، نہ ہی بابا کو۔ پولیس کو ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی۔ آپ کی انگوٹھی اور چادر دیکھ کر ہمیں لگا وہ آپ ہیں، مگر بابا کا کہنا ہے وہ آپ نہیں ہیں، اور شکر ہے آپ میرے سامنے ہیں۔ اس کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ روز سمجھ چکی تھی وہ کون تھی۔
میں تم سب لوگوں کے لیے مر چکی ہوں، وہ افسردگی سے بول رہی تھی۔ ایسا مت کہیں، میرا اور بابا کا ایک ایک پل آپ کی یاد میں گزرا ہے، وہ دکھ سے بولا تھا۔ تم نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ روح کو خدشہ تھا، وہ تلخ سا مسکرایا۔ میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ جو دیا تھا میں آج بھی نبھا رہا ہوں۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم گالیاں کب سے نکالنے لگے ہو؟ اس نے بات بدل دی۔ زرغام ڈھیٹوں کی طرح ہنسا۔ گالی کے بغیر کام نہیں چلتا، اب تو اس قدر عادت ہوگی جب تک گالی نہ نکالو منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے، مگر آپ کی بیٹی کے سامنے شریف رہتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مومنا کیسی ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ بالکل آپ کے جیسی، مگر چہرے سے باقی پتہ نہیں وہ بلا کس پر ہے، حالانکہ میں تو بہت شریف ہوں۔ وہ مسکرایا اور روح کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لفظوں نے ساتھ نہیں دیا، ہمت نہیں پڑی۔ وہ بس ٹھیک نظر آتے ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں۔ اب واپس آ جائیں، وہ بہت یاد کرتے ہیں آپ کو، زرغام نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اب گھر جانا ہوگا، دیر ہو گئی ہے۔ روح نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا، تاکہ تم میرا گھر دیکھ لو اور اگلے دن جبرائیل کو ساتھ لے آؤ۔ وہ مسکرائی۔ 14 سال بعد آپ کو بیٹا ملا ہے، کیا گھر بھی نہیں لے کر جائیں گی؟ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ روح مسکرانے لگی۔ اسے تمام گزرے سالوں کی داستان اسے سنا دی۔ شام تک وہ اس کے پاس رہا۔ زرغام نے مومنا کی ان گنت تصویریں اسے دکھائی، اس کے اسکول کے ہر ایونٹ کی، اس کے بذائقہ کھانوں کی۔ روح انہیں دیکھ کر روتی رہی۔ سب کو پتہ چل گیا زرغام صالحہ کا بیٹا ہے، جو اسے کافی عرصے بعد ملا ہے۔ پھر وہ ہر ہفتے اس سے ملنے آتا تھا۔ وہ پورے ہفتے کی ساری شکایتیں اس سے کرتا تھا۔ زرغام نے اتنی دفعہ کہا کہ وہ مومنا کو لے آئے مگر روح منع کر دیتی۔ اسے لگتا تھا وہ اسے پہچان لے گی۔ 4 سال تک وہ مومنا سے نہیں ملی۔ پھر ایک دن زرغام اسے لے ہی آیا۔ پہلی بار اس نے مومنا کو دیکھا مگر اس نے خود کو کبھی بے قابو نہیں ہونے دیا۔ مومنا اس سے ملنے آئی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے آئی تھی اس کے پاس، اسے بتا رہی تھی کہ اپنی ماں سے وہ کتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ رات روح نے رو کر گزاری تھی۔ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے مومنا نے ایک لمحے میں کر دیے۔ وہ اسے ماں کہنے لگی تھی مگر اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ دن میں کئی بار اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ روح کو گہرا دکھ ہوا۔ جبرائیل مومنا کے دل میں اس کی محبت نہ ڈال سکا۔ وہ زرغام کے سامنے بہت روتی تھی۔ مومنا کی نفرت اسے برداشت نہیں تھی۔ زرغام نے کئی بار کہا جبرائیل سے مل لے مگر وہ انکار کر دیتی۔ مومنا کھانا بنا کر گھر لے جاتی۔ روح کو خدشہ تھا کہیں جبرائیل اس کے ہاتھ کا ذائقہ نہ پہچان لے۔ مومنا کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ اس کی شادی پر نہیں گئی۔ سب ٹھیک تھا مگر ایک دن اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے جبرائیل تھا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر وہ سانس نہیں لے سکی۔ 18 سالوں کے بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں 18 سال پیچھے چلے گئے۔ وقت تھم سا گیا۔ ہر چیز رک گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض جبرائیل کو ہمیشہ سے پسند تھی۔ آج بھی وہ ویسا ہی تھا مگر بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ آنکھیں رت جگہوں کا عذاب سہتے سہتے ویران ہو چکی تھی۔ شاید دونوں پوری رات نمک کا مجسمہ بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے اگر سیڑھیوں پر کھڑی عورت روح آواز نہ دیتی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دروازے پر کون ہے آپا؟ روح نے گہرا سانس لیا۔ ان سب کو پتا تھا اس کا شوہر بھی ہے اور بیٹی بھی۔ میرے شوہر آئے ہیں، تم جاؤ۔ اتنا بول کر وہ دروازے سے ہٹ گئی تاکہ آنے والا اندر آ سکے۔ وہ عورت خاموشی سے واپس چلی گئی۔ دونوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ جبرائیل بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ روح اپنے کمرے میں آئی۔ آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ 18 سال گزر گئے مگر اس کی عادت نہیں بدلی تھی۔ جب بھی جبرائیل گھر آتا روح اس کے لیے پانی لے کر آتی اور وہ بنا پیاس کے پی لیتا۔ مگر آج اس نے روح کو روک لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ لیا۔ روح کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ اس کی بینائی چلی جائے اور وہ جبرائیل کی یہ شکستہ حالت نہ دیکھ سکے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا، سسکیوں سے، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ کیا ظلم کر بیٹھی تھی وہ۔ اس نے مضبوطی سے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ جبرائیل کی یہ حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ جبرائیل کے بالوں میں رکھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس رو رہا تھا۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ میں، مومنا جبرائیل خان، ہمیشہ سے اپنی نظروں میں بہت اچھی رہی ہوں۔ ذہین، بہادر، خوبصورت اور ہمدرد۔ مجھے لگتا تھا میں ایک بہترین انسان ہوں۔ اور ہاں، میں ایک بہترین انسان ہوں مگر میں نہ ہی اچھی بیوی ہوں، نہ ہی اچھی اولاد ہوں۔ ہم لوگ دوسروں کے لیے ہمیشہ سے پرفیکٹ بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں
मगर हम कभी अच्छी औलाद बनने की कोशिश नहीं करते। हम बड़ी से बड़ी गलती करके उम्मीद रखते हैं माँ बाप हमें माफ कर देंगे, और अगर इनसे कुछ गलत हो जाए तो हम कमजोर बन जाते हैं। बेहतरीन वही इंसान होता है जो अपने खानदान के साथ अच्छा हो। कार ड्राइविंग करते हुए वो गुजरे लम्हे, हर हर लम्हे को सोच रही थी। उसे रूह का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। उसे जिब्राइल का उठाया हुआ हाथ याद आ रहा था। इतने ज़र्फ़ वाले बाप की बेटी होकर वो कम ज़र्फ़ कैसे हो सकती थी? इंसान अपनी नज़र पर जाता है, ये कम ज़र्फ़ उसे सुल्तान से मिली थी, शायद। वो जिब्राइल के पास जा रही थी, इन्हें लेकर रूह के पास जाना चाहती थी। वो सब फ़िक्स करना चाहती थी। वो ऑफ़िस में परेशान सा बैठा था। कल रात जिब्राइल के साथ-साथ मोमना ने उसका दिल भी एक बार फिर तोड़ दिया। उसकी आँखें सुर्ख़ थीं, हालत बिगड़ी हुई थी। वो शर्मिंदा था रूह से और जिब्राइल से भी। वो घर आई, मगर वहाँ कोई नहीं था। आज छुट्टी थी, फिर न जाने वो कहाँ थे। मोमना बाहर आई, उसने ज़रग़ाम को कॉल की। तीसरी बेल पर उसने कॉल पिक कर ली। अम्मी की तरफ जा रही हूँ, प्लीज़ वहाँ आ जाओ, मुझे कुछ हिम्मत मिल जाएगी। उसकी बात सुने बिना उसने कॉल बंद कर दी। उसने गाड़ी की चाबियाँ उठाई, फ़ोन जेब में रखा और बाहर आ गया। इस लड़की को सब माफ़ था। अगर वो सब ठीक करना चाहती है तो ज़रग़ाम इसका साथ ज़रूर देगा। वो भी यही चाहता था। आखिरकार सब ठीक होने वाला है। सुबह के 10 बज रहे थे। उसने जिब्राइल का नंबर मिलाया मगर वो बंद था। वो घर के बाहर ज़रख़ाम का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर में वो आ गया। मोमना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ज़रख़ाम को देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे? बाबा से मिलने को तैयार हो जाएँगी? उसने उम्मीद से पूछा। ज़रख़ाम ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और चलने लगा। वो दोनों अंदर आए। मोमना की नज़र सबसे पहले फूलों पर गई। वहाँ गुलाब का पौधा मुरझाया हुआ था। वो रुक गई। उस पर एक भी गुलाब नहीं था। इसे क्या हुआ है? कुछ दिन पहले तो ठीक था। वो परेशानी से पूछ रही थी। पता नहीं बेटा, मैं तो खुद उसे देखकर परेशान हूँ। सालेहा आपा बहुत उदास हो जाएंगी। वो तो उसे अपनी जिंदगी मानती थी। औरत ताज्जुब से कह रही थी। अम्मी कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? ज़रख़ाम ने चारों तरफ देखा। मैं तो बताना ही भूल गई। कल रात उनके शौहर आए थे। इस औरत ने माथे पर हाथ मारा। इस बात पर दोनों को झटका लगा। बाबा यहाँ हैं? दोनों एक साथ बोले थे। जी हाँ, अभी तक वो अंदर है। हमने बुलाना मुनासिब नहीं समझा। वो जरा सा मुस्कुराई, जबकि वो दोनों कमरे की जानिब बढ़ गए। मुमना ने हल्की सी दस्तक दी। दरवाज़ा खुला हुआ था। ज़रग़ाम ने रूह को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोला। दोनों सामने देखकर चंद लम्हे साकत रह गए। बेड पर रूह पुरसुकून बैठी हुई थी और उसके कदमों में जिब्राइल अपना सर रूह की गोद में रखा हुआ था और रूह का हाथ उनके बालों में था। बाबा! ज़रग़ाम तेज़ी से आगे आया। उनके वजूद बेजान थे। मोमना वहीं दहलीज पर ही बैठी रह गई। ज़रग़ाम अब पागलों की तरह इन्हें झंझोड़ रहा था। वो चीख रहा था। हर चीज़ स्लो मोशन में चल रही थी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ज़रग़ाम कभी जिब्राइल के हाथ मलता तो कभी रूह के। कुछ पल में रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। इन सब से अनजान दहलीज में मोमना बैठी थी। कोई उसे नहीं देख रहा था। उसकी आंखें खुश्क थीं। वो सकते में थी। कुछ ही देर में पूरा घर लोगों से भर गया। ज़रख़ाम रो रहा था। औरतें बैन कर रही थीं। चंद औरतों ने उसे दहलीज से उठाया और रूह की चारपाई के पास ले आईं। वो अभी खामोश थी। कुछ औरतों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, मगर मोमना की आंखों से एक आंसू तक न गिरा। उसका चेहरा सूज गया, मगर उसने लब नहीं खोले। ज़रख़ाम जनाजे का इंतज़ाम कर रहा था। सुल्तान भी आ चुके थे। ज़रख़ाम को मोमना की कोई परवाह नहीं थी और शायद आज के बाद हो भी ना। जिन्हें इश्क हुआ जिन्हें इश्क हो इन्हें इल्हाम हो जाते हैं। पहली बार जब उसने मोमना का लाया हुआ खाना खाया, न जाने क्यों उसे लगा ये ज़ायका रूह के हाथ का है। फिर वो अक्सर घर खाना लाने लगी थी। उसे लगता था शायद उसका वहम है। मोमना को रूह के घर ड्रॉप करते उसका दिल किया एक बार अंदर चला जाए, मगर वहाँ सिर्फ औरतें थी। उसे मुनासिब न लगा। मोमना अक्सर बताती सालेहा आंटी पर्दा करती हैं। वो खाना बहुत कम खाती हैं। हंसते हुए इनके गालों में डिम्पल्स पड़ते हैं। इनकी आंखें चमकदार हैं। बाल इस उम्र में भी लंबे हैं। जिब्राइल के दिल को यकीन हो गया वो रूह है। इस रात मोमना जब घर से गई वो बहुत रोया। उसकी बेटी अपनी माँ को क्या समझती है। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। उस दिन वो घर से निकला और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। इतने सालों बाद वो उसके सामने थी, मगर जिब्राइल से कोई शिकवा न कर सका। वो मोमना से नाराज था और वो बहुत नाराज था। जिससे नाराज होता, न कभी उसका चेहरा दिखता, न अपना दिखाता। उसने अपना सर रूह की गोद में रखा। जिंदगी के सफर ने दोनों को थका दिया था। वो जमीन पर अकड़ों बैठी थी। कमरे में अंधेरा था।
3 दिन गुजर गए। ज़रग़ام ने उसको देखा तक नहीं था, ना ही उसने कुछ बोला। अभी तक वो सख्ते में थी। उसे याद आया कि एक दिन वो पूछ रही थी, अम्मी, आपकी बेटी आपसे क्यों नाराज़ है? रोज़ के बालों में तेल लगा रही थी। क्योंकि मैं बुत तराश और बुत फरोश थी। ये बात मेरी बेटी को पता चल गई। मोमना ने पलटकर उसे देखा। ये भी भला कोई बात नाराज़ होने वाली बात है? ये तो एक हुनर है। बुत बनाना गुनाह है। मैंने भी एक बुत बनाया था, जिसमें खूबसूरती बनाई थी। उससे मोहब्बत करने लगी, खुदा से बढ़कर। फिर मैंने उसे बेचा। बहुत दौलत कमाई। वो कहीं दूर खोई हुई थी। फिर तो आप बहुत दौलतमंद है। मेरी नज़र में तो ये एक हुनर है। मोमना सादगी से कह रही थी। हाँ, मैं बहुत दौलतमंद थी, मगर फिर मुझे और दौलत कमाने का लालच आ गया। मैंने फिर बुत बनाया, उसे बेचा। मेरे पास बहुत दौलत हो गई। इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरे बुत से इश्क था। मैं इसको संवारती थी। नत नए अंदाज में वो बहुत खूबसूरत था। हर कोई उसे खरीदना चाहता था। फिर एक दिन मैंने उसे तोड़ दिया। रूह ने गहरा सांस भरा। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपके पास इतना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था और अपनी बनाई चीज़ों से इंसान को प्यार ही होता है। आप एक आर्टिस्ट थी। आपका काम आपको फ़ायदा दे रहा था। मोमना को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता है शिर्क क्या होता है? उसने अचानक सवाल किया। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। उसने फ़ौरन जवाब दिया। तुम्हें पता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए थे, पीछे से इनकी कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। वो इन्हें खूबसूरत लगता था। वो इससे मोहब्बत करते थे। जिसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हुक्म है। फिर उन्होंने तौबा कर ली। मगर आप शिर्क तो नहीं कर रही थी? वो उलझ गई। हर इंसान ने कोई ना कोई बुत बनाया होता है, जिसे वो चाहता है, हर चीज़ से बढ़कर, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को पैसा, किसी को रिज़्क। ज़रूरतों की जब जगह ख्वाहिशात ले लेती हैं, तब इंसान खुदा को भूल जाता है और सारी ज़िंदगी इन्हीं को पूछता रहता है। इसके पास वक़्त नहीं होता, एक वक़्त की नमाज़ अदा करने का। सारी ज़िंदगी वो बुत बनाता है, एक से बढ़कर एक, और फिर वो मर जाता है। उसने गहरा साँस लिया। आपको जिस चीज़ की तलब होगी आपको वही मिलेगा। शुक्र करने वालों को शुक्र, सब्र करने वालों को सब्र। सब बुत तराश हैं, रूह कोई नहीं सँवारता। जिस्म रूह की खिदमत के लिए बना, मगर इंसान जिस्म का खादिम बन चुका है। उसने मोमना के बाल बाँध दिए। क्या इस वजह से वो नाराज़ है? वो अभी तक इसी बात पर कायम थी। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले वो मुझे माँ कहे और मेरी आगोश में आ जाए। मोमना उठ गई और रूह के गिर्द बाजू लपेट लिए। वो बहुत बदकिस्मत बेटी है, इतनी अच्छी माँ से नाराज़ है। वो मुस्कुराई। कमरे में मज़ीद घुटन हो गई। फिर उसे याद आया। रूह ने कहा था, अगर कभी मुझसे गलती हो गई फिर? वो घर आया तो सूफिया परेशान सी उसके पास आई थी। सर, मैडम घर में नहीं है। सरखाम ने झटके से उसे देखा। क्या मतलब? कहाँ गई? वो उसकी दिमागी हालत तुम जानती हो, फिर भी उसे जाने दिया? वो परेशानी के आलम में उठा। सर, मैंने बहुत रोका मगर वो नहीं रुकी। तो मुझे कॉल कर सकती थी। उसने दोबारा कार की चाबियां उठाई। रात के 2 बज रहे थे। सर, आपका नंबर बंद जा रहा था। वो मिनमिनाई। ज़रग़ाम उसे नज़रअंदाज करता बाहर निकल आया। शदीद बारिश में वो सबसे पहले जिब्राइल के घर गया। वो खाली था। फिर वो रूह के घर गया, वहाँ भी नहीं थी। उसे एहसास हुआ था इस लड़की की इसकी परवाह करना वो नहीं छोड़ सकता था। 4 बजे तक वो सड़कों पर मारा-मारा फिरता रहा। उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। वो इसे खोना नहीं चाहता था। उसने कार कब्रिस्तान के बाहर रोकी और बाहर निकला। बारिश पूरे ज़ोर-शोर से जारी थी। वो अंदर आया। जिब्राइल की कब्र पर सर रखे वो खामोशी से लेटी थी। ज़रग़ाम को लगा उसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई है। वो जहाँ था वहीं ठहर गया। उसे एहसास हुआ था कि इसके पास खोने के लिए अभी उसकी ज़िंदगी बाकी है। वो इसके पास आया, घुटनों के बल बैठा। बारिश से भीगे इसके बाल नरमी से चेहरे से हटाए। मोमना के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। ज़रग़ाम परेशान हो गया। उसने मोमना को झंझोड़ा तो उसने सर उठाकर उसे देखा। अगले ही पल वो उसके कंधे से आ लगी। ज़रग़ाम ने उसे खुद में समेटा। ज़रग़ाम, 3 दिन बाद उसने कुछ कहा था। ज़रग़ाम ने उसके माथे पर अपने लब रखे। उन्होंने कहा था दोबारा कभी वो मुझे नहीं देखना चाहते। मेरे बाबा इतने ज़िद्दी नहीं थे ज़रग़ाम। वो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी हिचकियाँ बुलंद होने लगीं। ज़रग़ाम खामोश रहा। वो चाहता था कि मोमना रोए ताकि वो सदमे से बाहर निकल आए। मैं अपनी माँ को बताती रही कि मुझे उसके वजूद से कितनी नफ़रत है। मैंने इन्हें क्यों नहीं पहचाना? वो एकदम से फूट-फूट कर रोने लगी।
انسان جس سے محبت کرتا ہو روتا بھی اسی کے سامنے ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پورے قبرستان میں اس کی کربناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ 3 دن سے وہ یہ غبار دبا کر بیٹھی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ شدت سے تو رو رہی تھی۔ بارش بھی اس کے آنسوں کے ساتھ برس رہی تھی۔ چند سال بعد وہ کمرے میں کچھ فائلز پڑھ رہا تھا جب مومنا کی دل دہلانے والی چیخیں سنائی دی۔ زرغام کا دل دہل گیا۔ وہ ننگے پاؤں نیچے بھاگا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل کیا اپنے سر میں کوئی چیز مار لے۔ وہ مومنا صوفے پر کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی 4 سالہ بیٹی جس کا نام جنت تھا ہاتھ میں خوبصورت کاکروچ پکڑا کر کھڑی تھی۔ موم چیخنا بند کریں، یہ ڈر جائے گا۔ وہ اپنی بڑی بڑی گرین آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ بھر کر بولی۔ صوفے پر اس کی جڑواں بہن روز چپس کھا رہی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی۔ وہ خود میں مگن رہتی تھی۔ جتنی بات کوئی کرتا اتنا جواب دے دیتی۔ حد ہو گئی ہے مومنا، تمہارے چیخنے کی عادت کب جائے گی؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کتنا ضروری کام چھوڑ کر آیا تھا وہ۔ بابا اس کو بھوک لگی ہے۔ موم کھانا بنانے کی جگہ شور کر رہی ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ زرغام تمہاری اس حیوان پسند بیٹی کو میں چڑیا گھر میں چھوڑاؤں گی، یاد رکھنا تم۔ مومنا نے دانت پیسے۔ بابا کی جان اپنے دوست کو گھر مت لایا کرو، تمہاری ماں اس کو کھا جائے گی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اگلے ہی پل اس کے سر میں زوردار کشن آ لگا۔ جنت نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہامنا ہاتھ مت چلایا کرو مومنا، یار میں ڈی ایس پی ہوں۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ صوفے سے اتر کر کمرے میں چلی گئی جبکہ زرغام ایک لمبی بحث کرنے والا تھا کاکروچ کے رائٹس پر۔ رات کو وہ چائے کا مگ لے کر بالکنی میں آ گئی۔ زرغام نے اسے دیکھا۔ وہ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب وہ اپنا ڈریسنگ سٹائل چینج کر چکی تھی۔ باہر جاتے وقت وہ عبایا یوز کرنے لگی تھی۔ سلطان 2 سال سے امریکہ میں تھے۔ زرغام نے اپنی چادر کھولی تو مومنا نے آدھی چادر لپیٹ لی۔ اب چائے کا ایک سپ وہ لے رہی تھی اور ایک زرغام۔ دونوں ایک ہی کپ میں چائے پیتے تھے۔ مجھے امی اور بابا سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا زرغام، مومنا مدھم سے لہجے میں بولی۔ زرغام خاموش رہا۔ آج بھی اس کا غم تازہ تھا۔ ایسا ہی ہونا لکھا تھا، تم زیادہ مت سوچا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تم بھی مجھ سے ناراض ہونا؟ مومنا کی آواز میں نمی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا کبھی بھی، مگر مومنا میرے دل کا ایک حصہ امی اور بابا کے ساتھ ہی مر چکا ہے۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ خیر اندر آ جاؤ، باہر کا موسم اچھا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ مومنا نے آسمان کو دیکھا۔ موسم تو اندر کا بھی اچھا نہیں تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ سرخ بالوں والی لڑکی نے سرخی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم سپرے کیا۔ اتنی دیر میں بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکرائی اور ایک شان سے چلتی ہوئی دروازے کے سامنے آئی۔ خود پر ایک آخری نظر ڈال کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے سلطان تھے۔ وہ ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر آئے۔ ٹیولپ نے دروازہ بند کیا۔ تم دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ معنی خیز انداز میں بولے۔ کیا روز کی طرح؟ ٹیولپ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ اسے تھوڑا کم حسین۔ سلطان کی اس بات پر وہ مسکرائی۔ آپ کی دونوں بیویاں حسین تھیں، آپ نے دونوں کو مار دیا۔ میری باری کب آئے گی؟ اس کی بات پر انہوں نے بے اختیار کہا لگایا۔ تو میری بیوی نہیں ہو۔ اصل میں بیوی سے ایک نہ ایک دن دل بھر جاتا ہے۔ سینا سے بھی میرا دل بھر چکا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھے۔ بہو کیسی ہے آپ کی؟ ابھی تک گلٹ میں جی رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی ماں جس بازار میں رہتی تھی وہاں میں بھی گیا تھا۔ میں نے ایک رات کے لیے بڑی سے بڑی رقم آفر کی مگر وہ نہیں مانی۔ بہت غرور تھا اس کو اپنے حسن پر۔ پھر میں نے اسے رستوں کی دھول بنا دیا۔ مجھے نفرت ہوتی تھی اسے جبرائیل کے ساتھ دیکھ کر۔ دل کرتا تھا اسے گولی مار دوں۔ میں نے ان سے سب چھین لیا۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہے تھے۔ ٹیولپ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جب بھی آتے اپنے یہی قصے اسے سناتے تھے۔ وہ انہیں سننے کے پیسے لیتی تھی۔ اس کا بھانجا مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ خود وہ فیشن ڈیزائنر بن چکی تھی۔ اسے سلطان کے قصوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک رات تھی جو گزر جانی تھی۔